سوال کیا ہے کہ کیا سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا ابو بکر سے ناراض ہو گئی تھی؟ میرے بھائیوں، یہ بالکل سفید جھوٹ ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ان سے ناراض تھی، اس لیے وہ حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تبرہ کرتے ہیں۔ روایات جو پیش کرتے ہیں نا کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر کے پاس آئی، آ کر انہوں نے اپنا حصہ مانگا باغ فدق کا، تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ انبیاء کی وراثت نہیں ہوتی، تو یہ صحیح حدیث ہے۔ تو کہتے ہیں پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض ہو گئی تھیں۔ سن لیں، اچھی طرح اس کو سمجھ لیں کہ جب حضرت ابو بکر نے حدیث سنا دی تو کیا آج کوئی ایمان والا بندہ حدیث سن کر ناراض ہوگا؟ اگر یہی بات سمجھ لیں تو نعوذ باللہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اتنا کمزور ایمان تھا کہ انہیں حدیث سنائی گئی اور وہ ناراض ہو گئی۔ دوسرے نمبر پر جب یہ حدیث سنائی گئی نا، دلائل یہ دیتے ہیں، ایک صحیح بخاری اور مسلم کے اندر روایت ہے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں جب حضرت ابو بکر نے یہ روایت سنائی نا کہ انبیاء کی وراثت نہیں ہوتی، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض ہو کر چلی گئی۔ اس کے بعد مرتے دم تک انہوں نے حضرت ابو بکر سے کلام نہیں کیا۔ میرے بھائیو سن لو، یہ نبی علیہ السلام کی حدیث نہیں ہے، یہ ایک صحابی کا قول ہے، اور اسے بیان جنہوں نے کیا وہ امام زہری ہیں علیہ الرحمہ، اور امام زہری علیہ الرحمہ کا حضرت فاطمہ تو زہرا سے سماع ہی ثابت نہیں ہے، لہٰذا اس روایت کے اندر ادراج آیا ہوا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں، جو لوگ حدیث کا علم رکھتے ہیں، حدیث کو جانتے ہیں، ادراج والی روایت وہ قابل قبول ہی نہیں ہوتی۔ تو یہ بخاری کے اندر ہے، مسلم کے اندر لیکن ہے ادراج والی روایت ہے، امام زہری کے اس میں ادراج ہے۔ دوسری روایت یہ پیش کی جاتی ہے، مسند احمد جلد 1 کے اندر حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت فاطمہ نے آ کر وراثت کا مطالبہ کیا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وراثت دینے سے انکار کر دیا کہ انبیاء کی وراثت نہیں ہوتی، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض ہو کر چلی گئی۔ تو میرے بھائیو سن لو، اس میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واسطہ ہی خطا ہے۔ یہ ڈائریکٹ اس کے اندر عمر بن عبد الرحمن جو نامی راوی ہے، اس نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ اپنی طرف سے اضافہ کیا ہے، اور یہ اصل میں مرسل روایت ہے۔ تو جو روایت مرسل ہوتی ہے اسے بھی محدثین نے قبول نہیں کیا۔ تو یہ دو روایتوں کی بنیاد کو روافظ بنا کر حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تبرہ کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیں، یہ دونوں روایتوں میں ایک میں زہری کا ادراج ہے، ایک میں ابو عبد الرحمن کی مرسل ہے۔ تو یہ دونوں روایتیں ہی یہ ثابت نہیں ہے، کوئی بھی صحیح سند کے ساتھ ایک روایت بھی ذخیرہ حدیث میں موجود نہیں ہے کہ حضرت ابو بکر سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض ہوئی ہوں۔ بلکہ آج ہمارا اور آپ کا ایمان یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کا فرمان آ جائے تو مومن کہتا ہے سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے مان لیا۔ تو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ حضرت فاطمہ کا ایمان اتنا کمزور تھا کہ انہیں جب حدیث سنائی گئی تو وہ آگے سے ناراض ہو گئی۔ تو یہ پرلے درجے کا روافظ کا جھوٹ ہے، لہٰذا کوئی ناراضگی نہیں تھی ان کے بارے میں۔ تو قرآن کہتا ہے رحماء بینہم، آپس میں انتہائی ایک دوسرے کے لیے رحم دل تھے۔